السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ سبین ظفر۔ ناظرین، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں بہت ساری تنظیمیں اور ادارے لوگوں کی ویلفیئر کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ان تنظیموں اور اداروں کا جو مقصد ہے، جو مین بیسک مقصد ہے، وہ لوگوں کی ضروریات پوری کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے حقوق کے لیے آواز بھی اٹھانا ہے۔ انہی میں سے آج ایک آرگنائزیشن ہے جو کہ پاکستان انٹرنیشنل ہیومن رائٹ آرگنائزیشن ہے، جن کے ڈائریکٹر صاحب ساجد اقبال صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آئیے اس سلسلے میں ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ساجد صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام۔ اچھا ساجد صاحب، یہ بتائیں کہ آپ لوگوں کی جو ہیومن رائٹس کی جو فلاحی جو تنظیمیں ہیں، وہ کس مقصد کے لیے لوگوں کی فلاح کے لیے کام کرتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں یہ سول سوسائٹی آرگنائزیشنز ہوتی ہیں جو گورنمنٹ کے پیرالل کام کرتی ہیں، گورنمنٹ کی سپورٹ کے لیے، کیونکہ حکومت کے پاس گورننس میں سم ٹائم اتنے بجٹ اور اتنا ہیومن ریسورس نہیں ہوتا، تو اس کی سپورٹ کے لیے، تاکہ ملک میں معاشرے میں استحکام رکھنے کے لیے، گڈ گورننس کے لیے سول سوسائٹیز بنائی جاتی ہیں، جو لوگ اپنی مدد آپ کے تحت کام وہی کرتے ہیں جو گورنمنٹ کر رہی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح ہم نے پاکستان انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشن، جی، اس کا تھوڑا سا انٹروڈکشن دے کہ یہ ہے کیا اور یہ کس مقصد کے لیے مطلب کام کر رہی ہے؟ یہ پاکستان انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشن، جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے، یہ انسانی حقوق کے تحفظ کی تنظیم ہے، اور اس کو 22 سال ہو گئے ہیں، اور اس کے فاؤنڈر جنہوں نے اس کی بنیاد رکھی تھی، جی، وہ بہت ہی ایک ویل ریپیوٹیڈ امبیسڈر اور فورن مشن پہ کام کرنے والے اکرم ذکی صاحب تھے۔ ٹھیک ہے۔ اور اکرم ذکی صاحب نے اس کی بنیاد رکھی، اور اس میں ہم کیا کام کرتے ہیں؟ ہم پبلک کو، کمیونٹی کو، ان کے حقوق، ان کے رائٹس جو ہیومن رائٹس ہیں، ان کی اویئرنیس کے لیے بہت سارے پروگرام کرتے ہیں، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ آپ کے رائٹس کیا ہیں، اور اگر کہیں ان کے رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہو تو ہم اس پہ آواز اٹھاتے ہیں، اور متعلقہ جو گورنمنٹ کی باڈیز ہیں، ان سے جو ادارے ہیں، ان کو یہ ریفر کرتے ہیں تاکہ وائلیشنز میں کمی آئے۔ ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر انڈیویجولی ایک فرد کے لیے کیا آواز اٹھائی جاتی ہے، یا بہت ساری مطلب جو ایک سوشل جو ایک میٹر ہوتا ہے اس کے لیے یہ جو آپ کی تنظیم جو ہے یہ کام کرتی ہے؟ ایکچول اس کا مقصد معاشرے میں استحکام ہے، اور معاشرے میں استحکام اسی وقت رہ سکتا ہے جب ہر انسان ہیومن رائٹس اپنا جو ہے اس سے واقف ہو، اس کو اپنی ڈومینز کا پتہ ہو، سوشل ڈومینز کا پتہ ہو، تو تبھی اپنی اپنی لمٹ میں جب ہر انسان رہتا ہے، ہر رسپیکٹ کے ساتھ ہر کسی سے پیش آتا ہے، اپنی رائٹس کو بھی سمجھتا ہے، دوسروں کے رائٹس کو بھی سمجھتا ہے، تو اس طرح معاشرے میں استحکام پیدا ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے ہم اس اویئرنیس پہ دن رات کام کرتے ہیں۔ اچھا، آپ آج کل دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی جو سوشلی یا اکنامکلی جو حالات چل رہے ہیں، جیسے بھی سماجی ہیں، تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کون زیادہ جو بیسک ایشو جو آج کل بنے ہوئے ہیں وہ کس قسم کے ہیں؟ پہلی بات تو میں آپ کو بتاؤں، جو ہی جیسا کہ پاکستان کی سچویشن ہے، جو ہی گورننس کے پیسے کم ہوں، گورنمنٹ کو اپنی حکمرانی کو کرنے کے لیے ان کے پاس بجٹ کی کمی ہو، تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ سول سوسائٹی آرگنائزیشنز کو سپورٹ کرے، پروموٹ کرے، کیونکہ ہم لوگ ایکچوئل گورنمنٹ کی گورننس کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو جہاں تک آپ نے بجٹ کا تعلق کہا، تو بجٹ اگر دیکھا جائے تو بجٹ ایز اے ہول ہی سٹیزن کے لیے ہے، اس کے ہیومن رائٹس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہے۔ فار ایگزامپل آپ سوشل سروسز میں دیکھیں تو سوشل سروسز میں کیا ہے؟ ایجوکیشن ہے، ہیلتھ کیئر ہے، جی بالکل، اور سوشل ویلفیئر ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کو بجٹ میں اس کی جو پاکستان میں ان لکیلی یہ کہتا ہوں کہ چونکہ یہ پریورٹی نہیں ہے شاید ہماری،
تو ہم نے اس میں بہت لوئسٹ بجٹ رکھا ہے ہیلتھ کیئر کا بھی اور ایجوکیشن کا بھی اور ویلفیئر سیکٹر کا بھی. جی سر، یہ بتائیں کہ یہ جو بجٹ سے ظاہر بات ہے سارے اداروں تنظیموں نے ایکسپیکٹیشن تھی ان کی کہ جب بجٹ آئے گا تو ہمارے مطلب ہمیں ریلیف مل سکے گی، تو ابھی جب بجٹ آیا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ جیسی جتنی آرگنائزیشن ہیومن رائٹس کی ان کو کس حد تک ریلیف ملی ہے یا سپورٹ مل رہی ہے؟ ہمارے خیال میں تو جو جرنل انالیسز ہے اس کے مطابق تو پبلک کو ایز سچ کوئی ریلیف نہیں ملی. وہ گورنمنٹ کی شاید مجبوری ہے کہ ہمارے پاس بہت زیادہ قرضے ہیں، ہمیں ان قرضوں کی مد میں ایک بہت زیادہ اماؤنٹ ہمیں واپس کرنی پڑتی ہے سود کی صورت میں. اور دوسرا ہمارا دفاعی بجٹ ہے، جو ہمارے بارڈرز ہیں وہ محفوظ نہیں ہے، اس وجہ سے بھی ہمیں دفاعی بجٹ بھی زیادہ لگانا پڑتا ہے. لیکن حکومت کا تو یہ دعویٰ ہے کہ ہم نے جو بجٹ پیش کیا ہے وہ ہماری مطلب معیشت کو استحکام اس کو دے گا، یا ہم اس کی بنیاد رکھیں یا ترقی کی طرف لے کر جائے گا. دیکھیں، حکومت کے صرف بات کرنے سے ساری بات نہیں چلتی. اب ایک عام بندہ جو ہے وہ ایک بالکل آپ کہہ لیں جو لوگ غربت کی لکیر سے نیچے ہیں وہ کوشچن کرتے ہیں کہ اگر ہم ڈائریکٹ ٹیکسز میں نہیں ہیں لیکن ہم سیلز ٹیکس بھی دیتے ہیں، ہم بالکل جو آپ پاورٹی لائن سے نیچے ہے وہ اپنا موبائل یوز کرتا ہے، وہ اپنی کوکنگ کے لیے گھی خریدتا ہے، اس کی ضروریات کچھ بھی ہے، زندگی ہے جو بیسک اور نیڈز گورنمنٹ اس سے انڈائریکٹ ٹیکس لیتی ہے. جی 18% سیل ٹیکس لیتی ہے، ایکسائز ڈیوٹی لیتی ہے، ٹھیک ہے. اور گین ٹیکس ہے، اور کتنے طرح کے ٹیکس لیتی ہے. آلموسٹ ڈائریکٹ لوگ رجسٹرڈ تو نہیں ہے ٹیکس میں، لیکن ہر بندہ ڈیفینیٹلی گورنمنٹ کو ٹیکس دیتا ہے. اور جب ٹیکس دیتا ہے تو دنیا میں ہر جو بندہ ٹیکس دیتا ہے وہ اسپینڈنگ کا ضرور پوچھتا ہے. یہ ہمارا رائٹس ہے، رائٹس میں سے ایک رائٹ ہے ہیومن رائٹ کا کہ جب ہم پیسے دیں تو ہم اس کی اسپینڈنگ پوچھے کہ یہ خرچ کہاں کی ہے. جی بالکل ٹھیک ہے، تو ہم گورنمنٹ سے اس سیکٹر میں پوچھتے ہیں، ہم پبلک سے بھی یہ ان کے ہیومن رائٹس کو اویئر کرتے ہیں کہ آپ اس کی اسپینڈنگ کو پوچھیں. ٹھیک ہے، اسپینڈنگ کے لیے مانیٹرنگ اور سسٹم ہونا چاہیے، جیسے ہمارا اس کا مانیٹرنگ سسٹم ہونا چاہیے تاکہ وہ کرپشن میں نہ ہو، اس کا مس یوز نہ ہو. تو ہم یہی پبلک میں اویئرنیس کریٹ کرتے ہیں کہ پبلک پوچھے گورنمنٹ سے. جو ہم سے ٹیکس لیتے ہیں، جو آج میں نے کوکنگ کی ہے، ادھر میں نے ماچس کی ایک ڈبیا لی ہے، وہ بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہم ڈسپرین لینے جاتے ہیں جب سر درد ہوتا ہے تو اس میں بھی ہم سیل ٹیکس دیتے ہیں. تو ہم کیوں نہ گورنمنٹ سے پوچھیں کہ یہ ہمارا ٹیکس آپ اس کی سپینڈنگ کہاں ہے. پوری دنیا میں لوگ سپینڈنگ کے بارے میں پوچھتے ہیں. اچھا، لوگوں کی اپنی جو بیسک ضروریات ہیں وہ مطلب اب کوئی انڈیویجولی یا انفرادی طور پر تو اپنے لیے آواز بلند نہیں کر سکتا. جو ہیومن رائٹ کی تنظیمیں چل رہی ہیں وہ انہی کے تھرو کام کرتے ہیں، تو آپ ان کو کس حد تک مطلب آپ ان کی عوام کی سپورٹ کس حد تک کر رہے ہیں؟ ہم نے تو جو ہمارا مینڈیٹ ہے، ہم نے پبلک میں ہیومن رائٹس کی اویئرنیس کریٹ کرنی ہے. اب پبلک کا کام ہے کہ وہ اس اویئرنیس کے ساتھ گورنمنٹ کو کوشچن کرے، گورنمنٹ سے پوچھے کہ آپ ہمارے جو ٹیکسز ہیں ان کو کیسے استعمال کرتے ہیں، کہاں استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ابھی ہماری الیکٹریسٹی جب فیلر آتا ہے تو یو پی ایس ہم خود خریدتے ہیں، بچوں کو اسکول بھیجتے ہیں تو ہم خود پیسے دیتے ہیں. اور اگر ہمیں سیکیورٹی چاہیے ہوتی ہے تو ہم اپنا گارڈ رکھتے ہیں. تو مجھے تو آئیڈیا نہیں ہے کہ گورنمنٹ یہ پیسہ جو ہم سے لیتی ہے یہ کہاں خرچ کرتی ہے، کیونکہ ہمیں تو بیسک نیڈز میں سے کچھ نہیں دیا جاتا. تو ہم پبلک کو کہتے ہیں کہ ہم کوئی اویئرنیس آپ کو یہ دیتے ہیں کہ آپ کے رائٹس ہیں، آپ پوچھیں تاکہ گورنمنٹ صحیح گورننس کرے، ان کی پریورٹی چینج ہو، ہیومینٹی ان کی ٹاپ پریورٹی پہ آ جائے، ایجوکیشن آ جائے، ہیلتھ کیئر آ جائے. ٹھیک ہے نا. اور یہ جو ہمارا بدقسمتی سے زیادہ بجٹ جو ہے نا وہ گورننس پہ ہے، حکمرانی کرنے پہ ہے. بالکل. اس میں بے تحاشا ہمارے سیلریز اور انسینٹیوز جاتے ہیں. اس کے بعد ان کو ہم نے بہت اچھا ماحول دیا ہوا ہے، تمام وہ کمفرٹیبل رکھا ہوا ہے. آپ دیکھیں کس طرح سے ہمارے تو عوام ہی ان لیڈروں کو، حکومت کو، گورنمنٹ کو مطلب سلیکٹ کرتی ہے، تو پھر یہ انہی کے ہی رائٹس کو، انہی کے حقوق کو کیوں نگلیکٹ کرتے ہیں؟ موسٹلی یہ ہے کہ ہم جس ایفرٹس میں 22 سال سے لگے ہوئے ہیں، انفارچونیٹلی ہمارے
جو لوگ ہیں ان کو ہیومن رائٹس کی اویئرنیس پوری طرح نہیں ہے، اور وہ اویئرنیس شاید بہت سارے لوگ اس کو جاننا بھی نہیں چاہتے کہ ہمارے کیا رائٹس ہیں۔ ایسی کیا وجہ ہے کہ مطلب لوگوں کو اپنے رائٹس کے بارے میں اویئرنیس ہی نہیں ہے؟ اور اگر آپ اویئرنیس دیتے ہیں ان کو تو آپ کا کیا سسٹم ہے، مطلب اس بارے میں آپ کیسے لوگوں کو اویئر کرتے ہیں؟ دیکھیں، جب بیسک آپ کا ایشو بیسک نیسیسٹی کا ہو، جب آپ کا بچہ اسکول میں جانا ہے اس کی فیس کا ایشو ہو، جب آپ کے الیکٹریسٹی بلز اور دوسری چیزوں کا ایشو ہو، تو یہ ہیومن مائنڈ ہے، وہ آلویز انگیج رہتا ہے ان چیلنج کو مقابلہ کرنے کے لیے۔ لرننگ پروسیس بالکل ختم ہو جاتا ہے، وہ اس طرف نہیں جاتا کہ میں دیکھوں کہ اپنے رائٹس کیا ہیں، میں نے کرنا کیا ہے، لیکن اس کو تو یہ شام تک ہوتا ہے کہ میں نے فنڈز کیسے جنریٹ کرنے اپنی بیسک نیڈ کو پورا کرنے کے لیے۔ تو یہ ایک مسئلہ ہے، پاکستان میں لوگ انگیج ہیں بری طرح، ان کا مائنڈ انگیج ہو چکا ہے بیسک نیڈز کو فلفل کرنے کے لیے، ان کو کچھ اور نہیں چاہیے، نہ انہوں نے ابھی کچھ لرننگ کرنی ہے، نہ پڑھنا ہے، نہ لکھنا ہے، کیونکہ انہوں نے شام کو اپنی ضروریات پوری کرنی ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا یہ بتائیں کہ گورنمنٹ کی طرف سے آپ لوگوں کو کیسے سپورٹ کرتی ہے گورنمنٹ؟ ہم گورنمنٹ سے سپورٹ نہیں مانگتے، آلویز سول سوسائٹیز گورنمنٹ کی سپورٹ کر رہی ہوتی ہیں تاکہ ان کو آپ حکومت اپنی کرنا اون پر آسان ہو جائے۔ انڈیویجولی مطلب کام کر رہے ہیں اور گورنمنٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ ایکچوئل ساری سول سوسائٹی گورنمنٹ کو سپورٹ کر رہی ہوتی ہیں، کیونکہ گورنمنٹس کی جو حکمرانی ہے وہ مشکل ہو جاتی ہے اگر ہم لوگ ان کی سپورٹ نہ کریں۔ ٹھیک ہے، تو آپ کی مطلب آپ لوگ اور پھر کس کے تعاون سے مطلب اپنی یہ جو تنظیمیں چلا رہے ہیں؟ ظاہری بات ہے آپ لوگوں کی اپنی بھی مطلب ایکسپنسز ہوتے ہیں، ان کو پورا کرتے ہیں، تو وہ کیسے پوری ہوتی ہیں، کن کے تعاون کے دیکھیں ساتھ؟ ہماری ایکٹیویٹیز اس طرح سے ہوتی ہے، آپ کو میں یہ بات سمجھانے کے لیے بتاؤں۔ فار ایگزامپل ہم ایک سیمینار کنڈکٹ کرتے ہیں ہیومن رائٹس ڈے پہ، فار ایگزامپل میں آپ کو کہتا ہوں، وہاں ہم 200-300 لوگ بلاتے ہیں ٹھیک ہے، اور ان کے لنچ کا یا ڈنر کا ارینج کرتے ہیں۔ تو ہم انہیں کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے لنچ کے جو پیسے ہیں نا وہ رجسٹریشن کے طور پہ ہمیں دینے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو وہ اگر 3000 دیتے ہیں تو وہ 3000 کا وہاں لنچ بھی لے لیتے ہیں، نیٹ ورکنگ بھی کرتے ہیں، اور ایسا کرنے سے ہمارا مقصد پورا ہو جاتا ہے، ہماری آواز پبلک میں چلی جاتی ہے، ہماری اویئرنیس کریٹ ہو جاتی ہے۔ مطلب آپ ایسے ایونٹ آرگنائز کرتے ہیں جس کے تھرو لوگوں کو بھی آپ کی بات مطلب اپنی بات پہنچاتے ہیں اور ان کی بات بھی سنی جاتی ہے، اور ان کی بات بھی سنی جاتی ہے۔ اچھا ساجد صاحب، لاسٹ میں آپ کیا میسج دینا چاہیں گے حکومت کو بھی اور لوگوں کو بھی؟ لوگوں کے لیے تو یہ ہے کہ وہ اپنا ٹائم نکالیں، اپنے رائٹس کو جاننے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے، اب پہچاننے کی کوشش کریں۔ دنیا کی تمام ترقی یافتہ قومیں، بلکہ ہمارا مذہب دیکھیں تو وہ بھی ہیومن رائٹس پہ ہی ہے، سارا بتایا گیا۔ فرسٹ ٹائم یہ سارا کلیئر مطلب کیا انسانوں گیا، کی فلاح کے انسانوں لیے، کو فلاح کے لیے بنایا جی، گیا، جی، کانسٹیٹیوشن دیا گیا، ایک ڈومینز دی گئیں، ایسے آپ پراپرٹیز آپ کی ہے، ایسے آپ تقسیم کریں گے، ایسے بیٹیوں کو دیں گے، ایسے بیٹوں کو دیں گے، ایسے دوستوں کے حقوق ہوں گے، ایسے میاں بیوی کے حقوق ہوں گے، ایسے پارٹنرز کے ہوں گے، سب کچھ تو ہمارے مذہب نے بتایا۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر ہیومن رائٹس کی اویئرنیس ایکچوئل ثواب ہے، یہ ہم اپنے مذہب اور اپنے اسلام کو ہی سمجھ رہے ہوتے ہیں، اس کا سمجھنا اور ہیومن رائٹس سمجھنا یہ ایک ہی ایکسرسائز ہے۔ ٹھیک ہو گیا، بہت شکریہ ساجد صاحب آپ کا۔ ناظرین، جیسے کہ آپ سے سنا ساجد صاحب نے بہت اچھی باتیں بتائیں، وہ اپنی ہیومن رائٹس کی آرگنائزیشن کو کیسے مطلب چلا رہے ہیں اور اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے مختلف اسٹیپ لے رہے ہیں۔ تو اسی چیز سے، اسی جذبے کے ساتھ اب آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔